السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دنیا میرے آگے کا ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کے اہم سٹوریز پہ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کا دورہ پاکستان، اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں۔ روس اور ایران کی مشترکہ فوجی مشقیں، ایران روس کا غلام کیوں؟ 6 جنوری امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کا یوم وفات۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سپاہی کی ساتھی سپاہیوں پر فائرنگ اور پھر خودکشی۔ بڑھتے ہیں پہلی سٹوری کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری ہے پاک امارات تعلقات، اور آج اماراتی جو ولی عہد ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان میں انہیں خوش آمدید کہا گیا، اور بہت ہی پاکستانی قوم نے کھلے دل کے ساتھ، پاکستانی حکومت نے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے اماراتی ولی عہد کا استقبال کیا، انہیں خوش آمدید کہا، اور ایئرپورٹ سے انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں خود ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی وزیر اعظم ہاؤس لے کر گئے۔ اماراتی جو ولی عہد ہے ان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہ دورہ ہو رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے اور دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ 60 سے زیادہ ممالک اس سی پیک میں حصہ ڈال رہے ہیں، اس سی پیک میں شامل ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ولی عہد کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ولی عہد کا اس مختصر دورانیے میں، حکومت کی، نئی حکومت کے 3 مہینے کے دورانیے میں، یہ تیسری ملاقات پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں سے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے، تو یہ دورہ جو ہے بنیادی طور پہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پچھلے 10 سال میں امارات کا کوئی اعلیٰ وفد یا کوئی عالی شخصیت پاکستان کا انہوں نے دورہ نہیں کیا، اس لیے پاکستان اور امارات کے جو تعلقات تھے وہ انتہائی سرد مہری کے شکار تھے۔ کوئی ایسے بزنس نہیں ہو رہا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، کوئی ایسے سفارتی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، باوجود اس کے کہ امارات مشرق وسطیٰ کا سنگاپور ہے، دنیا کی ساری انویسٹمنٹ، دنیا کے سارے ممالک، تجارت، دنیا کا ایک طرح کا وہاں پہ محور ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے، زیادہ خوشگوار نہیں تھے، اور سی پیک کے اعلان کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی چمے گوئیاں کی گئی، بہت سارے ایسے سازشیں سامنے آئی، بہت سارے ایسے چیزیں کہی گئی کہ امارات سی پیک کے حوالے سے کوئی اس میں شمولیت نہیں کرے گا یا اس کے خلاف سازش کرے گا، لیکن یہ ساری سازشیں، یہ سارے جو دعوے تھے، سارے جو تجزیے تھے، اس وقت درے رہ گئے جب امارات کے ولی عہد نے پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان میں انہیں خوش آمدید کہا گیا، ان کا استقبال ہوا۔ آج ہمارے پاکستانی میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ کیا لے کر آئے تھے اور کیا دے کر گئے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم جب بھی باہر سے کوئی آتا ہے، پاکستان کا دورہ کرتا ہے، پاکستان کا وزٹ کرتا ہے کوئی کسی ملک کا سربراہ، تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ سے، ان کے آنے سے پاکستان کو کیا ملا، سفارتی طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، یا تجارتی طور پہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا جس پہ ہم رہ رہے گلوبل ایک ویلیج ہے، ایک دنیا کا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہاں یہ چیزیں میٹر کرتی ہے کہ مفادات کو دیکھا جاتا ہے، ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے کہ دوسرے ملک کے ساتھ ڈیل کرنے میں، ریلیشن رکھنے میں، تعلقات رکھنے میں جو بنیادی اس کے ٹولز ہیں، جو اس کے بنیادی اصول ہیں خارجہ پالیسی کے، وہ یہی اس پہ بیس کرتے ہیں کہ دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اس کے کیا مفاد میں ہے، اس کے مفاد میں کیا ہے، کس ملک سے کتنے تعلقات رکھنے، تجارتی تعلقات کتنا بڑھانا ہے، تجارت کا حجم کتنا بڑھانا ہے، اور اسی طرح عسکری تعلقات کتنے رکھنے ہیں، اور سفارتی تعلقات کتنے رکھنے ہیں، اس ملک کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ اب صورتحال یہ کہ پاکستان ایک ایسے جغرافیے پہ، ایک ایسی لوکیشن پہ پاکستان موجود ہے، اور ساتھ میں پاکستان میں جو ایک گیم چینجر منصوبہ سی پیک شروع کیا گیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی ہے۔ پاکستان کے جو ہمسائے میں دنیا کی 2 بڑی آبادی والے ممالک ہیں، چائنا ہے اور انڈیا، ان 2 ملکوں کو اپنی ٹریڈ کے لیے، اپنی تجارت کے لیے مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک، مغربی ممالک تک اپنے تجارت کو پہنچانے کے لیے، وہاں تک رسائی کے لیے پاکستان کی زمین استعمال کرنا ہوگی اور کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے جو آپشن ہیں ان کے پاس، وہ انتہائی
کاسٹلی، انتہائی مہنگے اور انتہائی بعض ایسے ہیں جہاں پہ خطرات ہیں، بعض ایسے ہیں جہاں پہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو ولی عہد کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ایک یومیت جو آج کا جو دورہ تھا وہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکے، اور پاکستان میں 2-4 روز تک اس پہ بحث ہوگی، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی کہ وہ کیا لے کر آئے تھے، کیا دے کر گئے۔ چونکہ حکومت جس طرف جا رہی ہے پچھلے 2-3 مہینے میں، وہ حکومت کی کوشش یہی ہے نئی حکومت کی کہ وہ اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرے۔ ولی عہد کے آنے سے پہلے اس طرح کی میڈیا کے اوپر پیش گوئیاں کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی مشترکہ پریس کانفرنس ہو، اور پریس کانفرنس میں $12 ارب کا اعلان ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پریس کانفرنس بھی مشترکہ نہیں ہوئی، اور اس طرح $12 ارب کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا مطلب پریس کانفرنس کا ہونا یا $12 ارب کا اعلان، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ابھی امارات کے ساتھ ہمارے نئے تعلقات بنے، وہ پہلے ہی آلریڈی $3 ارب کا ہمارے ساتھ اعلان کر چکے ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت امارات کے ان مختصر 3 مہینوں کے اندر امارات نے 40 سے زیادہ توانائی کے اور مختلف شعبوں میں انہوں نے منصوبے پاکستان میں شروع کیے ہوئے۔ تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے، تجارت بھی آئے گی، اور ان کے اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا۔ ولی عہد کے ساتھ ان کے بڑے بڑے تاجر بھی موجود تھے، اور حکومتی اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف یادداشتوں پہ دستخط بھی ہو گئے، اور ساتھ میں پاکستان اور امارات کی تجارت کا حجم بڑھے گا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امارات ایک ایسا ملک ہے جن کے اوپر بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ بھارتی وہاں امارات میں موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں امارات کی جو ٹوٹل آبادی ہے 96 لاکھ، ان میں سے 26 لاکھ امارات میں جو آباد ہیں وہ بھارتی ہیں، اور ان بھارتیوں میں بڑے بڑے تاجر ہیں، ان کا وہاں پہ پیسہ ہے، بھارتی حکومت کا پیسہ وہاں پر ہے۔ تو اس وجہ سے امارات اپنا جو داخلی انٹرسٹ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے اپنے مفاد کو بھی وہ اب تک دیکھتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی بھارت نے امارات کے اندر ایسے کام کیے ہیں۔ پچھلے دفعہ ہم نے ایک سٹوری رکھی تھی کہ کس طرح بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں، کس طرح ان کے ادارے، کس طرح ان کی خفیہ طاقتیں امارات میں پاکستان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرتی ہیں، اور تاجروں کے روپ میں ان کے بھارتی اہلکار امارات میں پاکستان کے خلاف شیخوں کے ذہنوں میں تشویشیں اور مختلف چیزیں ڈال رہے ہوتے۔ تو اب پاکستان اور امارات کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہیں، تو امیدیں رکھنی چاہیے کہ یہ تعلقات دونوں ممالک کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، دونوں ممالک کے لیے تجارتی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے بہت بہتر ثابت ہوں گے، چونکہ پاکستان اور امارات کا تجارتی حوالے سے تو رشتہ بن رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے اسلام کا، وہ رشتہ ہے ہمارے عقیدے کا، وہ رشتہ ہے ہمارے اسلامی اخوت کا۔ امارات اسلامی دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، دنیا کا ہر ملک امارات کی اہمیت کو سمجھتا ہے تجارتی حوالے سے، ایک اکنامکل ہب ہے وہ امارات۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ پاکستان آیا، پاکستان نے بھرپور عزت، توقیر اور احترام دیا امارات کے ولی عہد کو۔ عمران خان صاحب خود ایئرپورٹ میں جا کے ان کا استقبال کیا، اور اسی طرح اپنے پوری کیبنٹ سے ان کا تعارف کروایا، اپنے وزیروں سے ان کا تعارف کروایا، اور ساتھ میں پاکستان کے جو مسلح فوج ہے، ہماری دنیا کی بڑی فوج ہے، دنیا میں اس کا ایک مقام ہے، اس کا نام ہے، اس کی عزت ہے، اس مسلح فوج کے دستے نے، پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی جو ولی عہد تھے ان کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے، ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ وہ آئے، اور ان کے آنے سے یہ ہوگا کہ جو پچھلے 5 سال میں ایک ایسا ماحول ملک میں بنا تھا، ایک ایسی صورتحال بنی تھی، باہر سے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب کسی ملک کا سربراہ آپ کے ملک میں آتا ہے تو اس کے ساتھ سرمایہ بھی آتا ہے، اس کے ساتھ سرمایہ کار بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی آپ کے دنیا کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان الحمدللہ بہتری کی طرف گامزن ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ولی عہد کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں دیکھا جائے گا کہ 12 ارب کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا، اس سے بھی زیادہ مستقبل میں ہمارے فیوچر میں تعلقات بنیں گے، زیادہ انویسٹ ہوگی پاکستان میں، اور پاکستان خود دبئی کے حوالے سے، جس طرح پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے دبئی کا دورہ کیا تاجروں کا، اور انہوں نے وہاں اگلے مہینے جو ہے دبئی میں ایک تجارتی کانفرنس پاکستان کر رہا ہے۔ اس کانفرنس میں بڑے بڑے جو دبئی کے بزنس مین ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ وہاں پہ پاکستان کیا چیزیں پاکستان دبئی کو دے سکتا ہے، ہمارے پاس چاول ہے، ہمارے پاس بہت ساری
چیزیں جو ہم وہاں پہ بیچ سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری بہت ساری چیزیں، ہماری چاول، ہمارے اس طرح کی چیزیں مختلف ممالک کے جو ہے ذریعے سے سمگلنگ ہوتے ہوئے اور مختلف ممالک کے ذریعے سے ان کے ٹرین مارک لگ کے وہ دبئی پہنچ گئے، لیکن ہم تجارت نہ کر سکے۔ تو اگلے جو مہینے دبئی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان کر رہا ہے تجارت کے حوالے سے، اور سابق جو سفیر تھے دبئی میں جاوید ملک صاحب، انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے وہاں پہ، اور وہ بہت پر امید ہیں کہ دبئی اور پاکستان کے تعلقات مثالی تعلقات ہوں گے۔ اور دبئی کے ذہن میں جس طرح کے خدشات تھے سی پیک کے حوالے سے، امارات کے جو خدشات تھے سی پیک کے حوالے سے کہ یہ سی پیک جو منصوبہ ہے وہ امارات کے مقابلے میں لانچ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے ویڈیوز بھی سامنے آئی، اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا بھارت کی ایما پہ، بھارت کی تھپکی پہ، بھارت کے راہ دکھانے پہ۔ لیکن امارات اب سمجھ رہا ہے کہ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں خطے کا اہم ترین ملک سعودی عرب، جو امارات کا بھی اور عرب ممالک کا بڑا بھائی سمجھا جاتا ہے، ایک ذمہ دار ملک سمجھا جاتا ہے، وہ خود سی پیک میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ تو امارات کے جو خدشات تھے، جو تحفظات تھے، وہ بھی دور ہوں گے۔ سو امارات اور پاکستان کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں، ثقافتی طور پہ، سفارتی طور پہ، تجارتی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور دونوں ممالک خطے کے اہم ممالک ہیں۔ پاکستان اور امارات مل کے دونوں ممالک کی بہتری کے لیے، دونوں ممالک کے امن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس عسکری حوالے سے الحمدللہ پاکستان کی پیداوار اچھی ہے، ہم ان کو، ہماری یونیورسٹیاں عسکری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جو عسکری حوالے سے ہم عربوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ہمارے میڈیکل کالجز یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ آ کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو نئی حکومت کے اس عمل کو سراہا جانا چاہیے کہ انہوں نے بہت مختصر دورانیے میں ولی عہد کے پاکستان آمد کو ممکن بنایا، اور ساتھ میں اگلے مہینہ سعودی جو ولی عہد ہے شہزادہ محمد بن سلمان، وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے دورے کے موقع پہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی تاریخی، جس طرح حکومت دعویٰ کر رہی ہے۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی مستقبل ہے، پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے، وہ بہت بہتر ہوگا۔ اگرچہ ابھی شروع کے دن ہیں، چیلنجز بہت زیادہ ہے، میڈیا کا پروپیگنڈا بھی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ پاکستان کا کل، پاکستان کے آنے والا دن بہت روشن ہے۔ سو پاکستانی قوم، پوری قوم من حیث القوم، ہم جو اماراتی ولی عہد ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان آئے، پاکستان کو عزت دی، اور پاکستانی قوم نے بھی بھرپور ان کو عزت دی، پاکستانی حکومت نے ان کو عزت دی۔ تو ہمارے تعلقات اسی طرح استوار ہوں گے، ہمارے تعلقات اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ اگلی سٹوری کو ہم شامل کرتے ہیں۔ ہماری اگلی سٹوری آج کے پروگرام میں، امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں، شوٹنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ خبر ہم نے اس لیے شامل کی کہ بہت ساری جو ہم اپنے ملک میں جب دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے حادثات کو ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، ایسے واقعات زیادہ میڈیا کوریج نہیں دے پاتے، لیکن اس کے پیچھے بڑی بڑی ریزنز، اسباب اور محرکات ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ کی رپورٹ اٹھا کے آپ دیکھیں، امریکہ میں صرف 2017 میں 40,000 لوگ مارے گئے ہیں، صرف امریکہ کے اندر، جو آپس کے آتشی اسلحے کے استعمال پہ، ایک دوسرے پہ فائرنگ کر کے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فائرنگ کر کے کچھ 40,000 لوگ امریکہ میں مارے گئے۔ یہ جو ریسنٹلی جو واقعہ پیش آ گیا ہے، یہ کیلیفورنیا، ان کی ایک ریاست ہے، وہاں کے ایک علاقہ لاس اینجلس کے نواحی علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے بندوق اٹھائی اور اس طرح 3 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے واقعات کبھی کبھی ہمارے میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ امریکہ کے کسی کالج کے اندر، کسی عبادت گاہ کے اندر یا کسی مارکیٹ کے اندر ایک شخص گھسا اور اس نے 15-20 لوگوں کو بھون ڈالا۔ اس طرح کے جرائم امریکہ کے اندر ہو رہے اور اس کی شرح بہت بڑی ہے، لیکن کبھی کسی نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ اس کے اسباب کیا ہے، اس کے محرکات کیا۔ ہم 2 پہلوؤں سے بات کریں گے۔ ایک کہ امریکہ جیسی طاقتور سپر پاور ملک، وہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہاں بھی جرائم ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ قتل ہوتے ہیں، وہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی فوج کو، امریکہ کی ایجنسیوں کو، امریکہ کے خفیہ اداروں کو، جو دنیا کے سب سے طاقتور ادارے مانے جاتے ہیں، طاقتور فوج مانی جاتی ہے، جن کے بڑے بڑے بجٹ ہے، جن کے جو جتنا صرف دفاعی بجٹ ہے پینٹاگون کا، اتنا بجٹ ہمارا، ٹوٹل بجٹ ہمارا نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے $19,000 کی ان کے جو ہے GDP ہے، اتنا بڑا ملک، لیکن وہاں پہ اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن امریکن جو میڈیا ہے وہ
اپنے ملک کی منفی تصویر پیش نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ملک کی مثبت تصویر پیش کرتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کی محرکات، اگر اس کے اسباب دیکھے جائے کہ امریکہ میں ایک سال کے اندر 40,000 لوگ، 40,000 افراد آپس میں ایک دوسرے کو فائر کرتے ہوئے جان بحق ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر آپ وجہ دیکھیں تو بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ دنیا کی جو 100 اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، دنیا کی 100 جو اسلحہ ساز کمپنیاں، بڑی کمپنیاں ہیں 100، ان میں سے 47 امریکی ہیں۔ دنیا کی 100 اسلحہ ساز کمپنیاں، 100 اسلحہ ساز کمپنیاں، ان میں سے 47 امریکن ہیں، امریکہ کے اندر ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بھی نیچے آئیں، دنیا کی سب سے بڑی 10 کمپنیوں کا نام لے لیں تو ان 10 میں سے 5 جو ہے وہ امریکن ہیں۔ اگر آپ ان 5 میں سے بھی نمبر 1 پہ اگر آپ جائیں، سب سے بڑی جو کمپنی ہے اسلحہ ساز لاک ہیڈ، وہ جو کمپنی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، سب سے بڑی کمپنی ہے اسلحہ ساز، اور اس کے ایک سال کا جو کاروبار ہے وہ $44 بلین ہے۔ ایک سال میں وہ $44 بلین وہ کماتی ہے کمپنی۔ تو ان کا اسلحہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اسلحہ کہاں بیچتی ہیں؟ کہاں ان کے ظاہر ہے کوئی مارکیٹ ہوگی جہاں پہ لوگ اسلحہ خریدتے ہیں، جہاں پہ لوگ اسلحہ لوگوں کے استعمال میں ہوگا تو لوگ خریدتے ہیں اسلحہ۔ تو ان کی 2 مارکیٹ ہیں، ایک ان کے ملک کے اندر ہیں، ایسے گروپس ہیں، ایسے گروہ ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں زیر زمین، ایسے ان کے جتھے ہیں، ایسے گروہ ہیں جو باقاعدہ طور پہ مرڈر کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ قتل کرتے، ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے 100 قتل کیے۔ تو ایک تو ان کمپنیوں نے وہاں پہ اپنی مارکیٹ ڈھونڈ رکھی، اور ساتھ میں ان کمپنیوں کی شیطانی ذہن دیکھیں کہ وہ ایسے گروپس تیار کرتے، اپنے ان کے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ دشمنیاں پالتے ہیں، وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فائٹ کرتے ہیں اس کمپنی کی طرف سے تاکہ کمپنی کا اسلحہ بکے، اور وہاں پہ دشمنیاں کریٹ کی جاتی ہے، دشمنیاں بنائی جاتی ہیں، دشمن پیدا کیے جاتے ہیں، حالات خراب کیے جاتے ہیں تاکہ ان اسلحہ ساز کمپنیوں کا اسلحہ وہاں پہ بکے۔ اور دوسرا ان کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک، مسلم ممالک، جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہاں پہ وہ اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، اپنا اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا جو ہے یہاں پہ کاروبار چلتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ ان ممالک میں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جنگ رکے نہ، جنگ جاری رہے، جنگ رکے گی تو ان کی اسلحہ ساز کمپنیاں بند ہوگی۔ اگر آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھیں پورے مشرق وسطیٰ میں، دنیا میں جتنے بھی اس وقت بدامنی ہے اس کا 46% وہ مشرق وسطیٰ میں ہے، 50% دہشت گردی کے واقعات مشرق وسطیٰ میں ہو رہے ہیں، جبکہ ٹوٹل دنیا کی آبادی کا جو حجم آپ اٹھا کے دیکھیں، دنیا کی آبادی دیکھیں تو مشرق وسطیٰ صرف 8% آبادی بنتی ہے دنیا کا، مطلب دنیا کی 8% آبادی میں 50% دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ یہاں پہ بک رہا ہے، یہاں پہ بیچا جا رہا ہے اس ایریا میں، صرف اس لیے کہ یہ بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیں شام ایک عرب ملک ہے، مسلم ملک ہے، وہاں پہ امریکہ کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ روس کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا کیا کام ہے؟ صرف اس لیے کہ ہر ایک اپنے مفاد کے لیے آیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اسلحہ تھما رہا ہے۔ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس خطے میں، جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو بھی اسلحہ دے رہا ہے، اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ لڑ رہے ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف انہیں بھی اسلحہ دے رہا ہے۔ تو یوں امریکہ جو ہے ان کا کاروبار چل رہا ہے، یوں ان کی 19,000 ارب GDP جو ہے وہ ان کی چل رہا ہے، ان کا چولہا جل رہا ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی اس طرح کے جرائم پیشہ افراد ہیں، اس طرح کے گروپس ہیں جنہیں باقاعدہ طور پہ آتشی اسلحہ دیا جاتا ہے اور وہ اٹھ کے قتل کرتے ہیں۔ وہاں امن و امان کی صورتحال ہے۔ اگر آپ بڑے ان کے جو شہر ہیں اس سے تھوڑے پیچھے ان کے دیہی علاقوں میں جائیں، وہاں پہ عجیب عجیب جرائم، دنیا کے گنہونے جرائم وہاں پہ انجام پاتے ہیں، لیکن ان کے میڈیا ہمارے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے، پاکستان کے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے کسی امریکی کو امریکہ کے اندر کے صورتحال کے اوپر رپورٹنگ کرنے پہ، فلم بنانے پہ، دستاویزی اس کو آسکر ایوارڈ نہیں دیا، جبکہ ہمارے ملک میں جو بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اس کو بڑا چڑھا کے وہاں پہ مغرب میں فروخت کیا جاتا ہے، اس کو آسکر ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو یا مسلم دنیا کو بدنام کرنے والے کو۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی طاقتیں، عالمی طاقتیں کس طرح دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، کس طرح اپنے جو مکروہ عزائم ہیں ان کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، کس طرح وہ ایک گریٹ گیم اس خطے میں کھیل رہی ہے، اور کس طرح ان کا اسلحہ جو ہے وہاں تیار ہوتا ہے، کس طرح کن ہاتھوں میں وہ بکتا ہے، کس طرح انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ انسان مغرب میں قتل ہو، انسان مشرق میں قتل ہو، قتل انسان کا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے،
انسانیت کے چہرے پہ یہ ایک دبا ہے کہ عالمی طاقتیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ تہذیب یافتہ سمجھتی ہیں، ان کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس منفی چیز کو اٹھا کے پیش کر رہے ہیں، پاکستان کی مثبت چیزیں نہیں دکھا سکتے۔ ایک آدمی کا میں نے انٹرویو سنا کہ امریکہ کے اندر روزانہ جو قتل ہوتے، اگر پاکستان میں ایسے ہوتے تو آپ جو ہے میڈیا میں جو چیز پاکستان دکھاتا پھر اس قتل کو، تو شاید پاکستان گھر سے باہر کوئی نہیں نکلتا۔ اتنے زیادہ وہاں پہ قتل و غارت، اتنے زیادہ وہاں پہ جرائم، اتنے زیادہ چوریاں، اتنی زیادہ ڈکیتیاں، اتنے زیادہ جو ہے زناکاری، معاشرے کا ان کا پورا سسٹم ان کا تباہ ہے، ان کا آئلی سسٹم تباہ ہے۔ تو وہاں پہ ابھی نیا جو ہم نے آج بتائی سٹوری میں کہ لاس اینجلس کے نواحی علاقے میں تین لوگوں کو ایک شخص نے گولیوں سے بھون ڈالا اور 40,000 لوگوں کو ایک سال کے اندر وہاں پہ قتل کیا گیا آتشی اسلحے سے۔ اور وہاں کی اسلحہ ساز کمپنیاں خود ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ایسی دشمنیاں پیدا کرتی ہیں جہاں ان کا اسلحہ بکے، جہاں ان کا کاروبار چلے۔ بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ روس اور ایران کی مشترکہ مشقیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ روس اور ایران اس خطے میں، اس ریجن کے اندر آپس میں اتحادی ہیں، اور اسی رشتے کی وجہ سے، اسی اتحاد کی وجہ سے روس اور ایران کی دونوں جو ہے شام میں بھی ساتھ اتحادی ہے۔ اور شامی جو حکومت ہے وہاں پہ بشار الاسد کی ظالمانہ، جابرانہ اور غیر اخلاقی، غیر قانونی جو حکومت ہے، قابض ڈکٹیٹر کی، عامر کی حکومت، ان دونوں کے پشت پناہی کر رہے ہیں روس اور ایران دونوں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ دونوں مشقیں بھی کر رہے ہیں، اور یہ مشقیں ہو رہی ہیں کیپسین میں جو یہ بحیرہ کیپسین میں یہ رواں سال انہوں نے مشقوں کا آغاز کرنا ہے، جو ابھی نیا سال شروع ہو گیا اس میں کرنا ہے۔ جبکہ 2015 اور 2017 میں دونوں نے وہاں پہ مشترکہ مشقیں بھی کی ہیں بحیرہ کیپسین میں۔ اور اس دفعہ نئی بات یہ ہے کہ وہ ان مشقوں میں بحیرہ قزاقوں کو اور اسی طرح سمندر میں ایسے لوگوں کو جو سمندر سے متاثر ہوتے ہیں وہاں پہ سفر کرتے ہوئے کشتیوں میں، ایسے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں ان مشقوں کے اندر۔ تو روس اور ایران کے جو قربتیں ہیں، روس اور ایران کے جو تعلقات ہیں ریجن میں، اس خطے کے اندر عرب ممالک کے لیے وہ تھریٹ ہیں، اسلامی جتنے عرب ممالک ہیں ان کے لیے تھریٹ ہے۔ چونکہ اگر آپ دیکھیں اس خطے کے اندر دو بلاک ہیں، ایک بلاک جس کو روسی بلاک سمجھا جاتا ہے اور دوسرا بلاک جسے چائنا کا بلاک سمجھا جاتا ہے، جس میں پاکستان ہے، سعودی عربیہ، عرب دوسرے ممالک ہیں۔ جبکہ جو روسی بلاک ہے اس میں روس ہے اور ایران ہے، اور کسی حد تک ترکی بھی اسی بلاک میں شامل کیا جاتا ہے، اگرچہ ترکی دونوں طرف کھیل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایران جو جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے امریکہ کی نظر میں تو وہ پابندیاں لگوا رہا ہے، اور امریکہ کی نظر میں وہ قابل رحم نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری جو سپر پاور طاقت ہے خطے میں جو فتنے کا سبب بنتی رہی ہے افغانستان کے اندر، جس نے 20 سال تک افغانوں کا قتل عام کیا، روس، اس کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے اس حد تک روس کے ساتھ کیوں اٹیچ ہے، اس حد تک کیوں روس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے، اور عالمی طاقتیں اس پہ خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہی ہے ایران کے ساتھ۔ تو ایران ابھی وہاں پہ بحیرہ کیپسین پہ ایران اور روس کے درمیان مشترکہ مشقیں ہو رہی ہے، فوجی مشقیں۔ تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ ایک طرف جہاں پہ دیگر جو ممالک ہیں، پاکستان ہو گیا، چائنا، یہ اقتصادی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، سی پیک کے ذریعے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تجارت کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا میں بہت حد تک جنگی جو وہ جنون تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ خود انخلا چاہتا ہے، انہوں نے فوجیں کم کی، افغانستان میں فوجیں کم کی انہوں نے، شام میں۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ روس اور ایران اپنی فوجی استعداد کو، فوجی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے، چونکہ وہ دونوں اس خطے میں کسی تجارت کا حصہ نہیں ہے۔ اگلی سٹوری ہماری ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ قاضی حسین احمد مرحوم کا جو ہے آج یوم وفات ہے۔ قاضی حسین احمد مرحوم پاکستانی سیاست کے ایک جانے پہچانے نام اور جانے شناسہ چہرہ تھے، ایک جہاندیدہ شخصیت، ایک خوبصورت شخصیت، جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں گہرے نقوش چھوڑے اور ایک بھرپور زندگی گزار کے، ایک تحریکی زندگی گزار کے، ایک جہد و مسلسل اور عمل پیہم سے وابستہ زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت اچھی یادیں انہوں نے پاکستان میں چھوڑی۔ ان کے مخالفین بھی بہت تھے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت تھے۔ قاضی حسین احمد مرحوم کا آج یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے ہم
تھوڑا سا ان کی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ قاضی حسین احمد مرحوم کی جو پیدائش ہے وہ 12 جنوری 1938 کو ہوئی تھی۔ نوشہرہ کے رہنے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے گاؤں میں حاصل کر دی۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاور آئے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب کی 70 کی دہائی میں ان کی تحریکی زندگی شروع ہوتی رہی۔ تحریکی زندگی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے وہ ایک جنون کی حد تک اور ایک تحریکی شخصیت کے طور پہ وہ ابھرے، سامنے آئے۔ کالجز یونیورسٹیز کے اندر انہوں کی تحریک ابھری، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو انہوں نے ایک نئی پہچان، نیا ایک ولولہ، ایک نیا جنون اور ایک نئی وارفتگی قاضی حسین احمد مرحوم نے اسلامی جمعیت طلبہ کو دی۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے ساتھی تھے میاں طفیل، ان کے وفات کے بعد یہ جو ان کی جماعت اسلامی تھے اس کے امیر بنے، اور یہ 2009 میں عمارت سے سبکدوش ہوئے۔ جماعت اسلامی کی جو عمارت تھی اس سے 2009 میں قاضی صاحب سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو اسلامی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا ایک وہ تھا، اس کے متحدہ مجلس عمل، اس کے بھی سربراہ رہے نورانی صاحب کے وفات کے بعد۔ تو قاضی صاحب کی جو سیاست تھی وہ سیاست میں ان کی گہری نظر تھی۔ جماعت اسلامی کو انہوں نے حقیقی معنوں میں عوامی سیاست کی طرف وہ لے کر آئے، احتجاج، وہ کٹر نظریات کے حامل تھے۔ اس لیے مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی زیادہ نہیں بنی، اور متحدہ مجلس عمل میں آخر میں انہوں نے راہیں بھی جدا کر لی، تو استعفیٰ بھی دے دیا۔ وہ کٹر مذہبی اور دائیں بازو کی سیاست کے طور پہ پہچانے جاتے تھے۔ تو قاضی صاحب کی جو زندگی تھی وہ جد و جہد سے اور وہ عمل پہ ہم سے، خاص کر ان کی زندگی کا، ان کی شخصیت کا یہ پہلو تھا کہ وہ اسلامی ایشوز پہ، اسلامی معاملات پہ، اسلامی جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تھا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، امت کی فکر رکھتے تھے، امت کا درد رکھتے تھے، امت کے حوالے سے ایک فکری شخصیت تھے، جو جب بھی عالم اسلام کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، عالم اسلام کا کوئی مسئلہ ہوتا، تو پاکستان میں سب سے پہلے جو شخص اٹھتا تھا، جو شخص آواز اٹھاتا تھا، وہ قاضی صاحب تھے۔ اور ساتھ میں قاضی صاحب نے بھرپور طور پہ کشمیر کی تحریک کی پشت پناہی کی، کشمیر کی تحریک کو پاکستان میں زندہ رکھا، اور ساتھ میں 5 فروری ہم جو آگے آنے والی ہے جس میں یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اس دن کو بھی قاضی صاحب نے بھی منظور کروایا تھا، اور قاضی صاحب نے کشمیری تحریک کو پاکستان کے گھر گھر تک پہنچایا، کشمیر کی آزادی کی تحریک۔ تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں تحریکی، کشمیر کے حوالے سے، عالمی ایشوز کے اوپر، خاص کر اسلامی ایشوز کے اوپر قاضی صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ قاضی صاحب کے ناقدین بھی بہت زیادہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کی جو تحریکی زندگی تھی اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ کسی مقصد کے لیے دی ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو بے مقصد آپ نے نہیں چھوڑنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان ہوں، میں اس لیے نمازی کی۔ ایک مسلمان اور ایک انسان، اس کی زندگی کا، اس کی تخلیق کا، اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی زندگی میں ایک تحریک ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں ایک منزل ہونی چاہیے جس کے لیے وہ کوشش کرے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی کشمکش، یہ ایک جو ہے جس زندگی کے اندر جو ہے انقلاب نہ ہو، جس زندگی کے اندر ولولہ نہ ہو، جوش نہ ہو، جذبہ نہ ہو، جس زندگی کے اندر اٹھان نہ ہو، جس زندگی کے اندر مقصد نہ ہو، مقصدیت نہ ہو، وہ زندگی بس گزارنی ہے، وہ گزر رہی ہوتی ہے۔ اس سے آپ امت کے لیے، اس سے اپنے ملک کے لیے، اس سے آپ جو ہے اپنے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ، اور کسی حد تک بجا کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے قاضی صاحب کے بعد اپنی منزل کھو دی، اپنے منزل کے جو نشان تھے وہ کھو دیے۔ جماعت اسلامی اس طرح سامنے آئی کہ عوامی سطح پر اپنی مقبولیت کھو دی، عوامی سطح پر جو مقام تھا قاضی حسین احمد صاحب کا، وہ جماعت اسلامی کی بعد کی جو قیادت تھی ان کو وہ مقام نہیں ملا۔ تو قاضی حسین احمد صاحب کو اچھے لفظوں میں، اچھی باتوں میں، اچھے اس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا کہ ایسی شخصیات ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سپاہی کی ساتھیوں پر فائرنگ، 2 ساتھی زخمی ہوئے، جبکہ وہ خود فائرنگ کرنے کے بعد جو مکیش نام کے بھارتی سپاہی تھے انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، جبکہ جنوری 17 سے اب تک 418 فوجیوں نے کشمیر کے اندر، کشمیر کی وادی میں
خودکشی کر لی ہے۔ کشمیر جو بھارت کی 8 لاکھ وہاں پہ فوجیں ہیں، اور کشمیر کو عملی طور پہ بھارت نے ایک فوجی کیمپ کا، ایک آرمی کیمپ کا انہوں نے ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک ایسے وہاں پہ ایسے کالے قوانین وہاں پہ نافذ کیے گئے، ایسے اختیارات اپنی آرمی کو دیے ہیں وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ جب چاہیں جیسے چاہیں کشمیریوں کو اٹھائیں، ان کی عزتیں پامال کریں، ان کا قتل عام کریں، وہاں ان کے بازاروں کو، ان کے گھروں کو سنسان کریں، وہاں مسمار کریں ان کے گھروں کو، وہاں کے تعلیمی اداروں کو تباہ کریں، سارے اختیارات کے باوجود۔ اور خاص کشمیر میں جانے والے کو الاؤنس ملتا ہے، خاص قسم کا فوجی، ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے، ان کے جو ہے دیگر جو ان کی مراعات ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھارتی فوجی کشمیر میں جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جن کو کشمیر بھیجا جاتا ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکی ہے، نفسیاتی مریض بن چکی ہے۔ وہ چونکہ کشمیر میں جس طرح کی تحریک چل رہی ہے، جس طرح کے چھوٹے بچے پتھر اٹھا کے فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ آزادی کا ایک جنون، ایک جذبہ، ایک جوش، ایک ولولہ کشمیریوں میں ہے، اس کا سامنا بھارتی آرمی نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی رہی ابھی تک۔ وہ بڑی کوشش کرتی رہی کشمیریوں کو دبانے کی، کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کی، لیکن بھارت ناکام ہوا۔ اور ابھی رپورٹ یہ ہے کہ بھارت کے فوجی جو ہے وہ وہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ اٹھ کے فائرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے ساتھی کو مار رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات خودکشی کے اور ایک دوسرے کو مارنے کے واقعات ایک سال کے اندر 418 فوجیوں نے اس طرح کے واقعات میں وہ ملوث ہوئے، اپنے ساتھیوں کو مارا، ایک دوسرے کا قتل کیا اور ساتھ میں خودکشیاں کی۔ یہ خودکشیوں کا بڑھتا رجحان بھارتی آرمی کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور ساتھ میں دوسری طرف بھارت اس کشمیر کا سولوشن، اس کا حل نکالنے کے بجائے مذاکرات سے فرار اختیار کرتا ہے، اور حل نکالنے کے بجائے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی فوجیں کشمیر پہ بڑھائیں۔ اور بھارت کے آرمی جو چیف ہے انہوں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اعلان کیا کہ بھارت اپنی فوجیوں میں اضافہ کر رہا ہے، فوجی بڑھا رہا ہے، اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھارت اپنے ان جوانوں کی جو زندگیاں ہیں، جو ضائع ہو رہی ہے، جو قتل ہو رہے ہیں وہاں پہ، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، ان سے سبق سیکھتے۔ لیکن بھارت سبق سیکھنے کے موڈ میں نہیں، بھارت مذاکرات کے لیے نہیں آ رہا ہے، کشمیریوں کا مسئلہ حل کرنے پہ بھارت تیار نہیں ہے، کشمیریوں کو ان کا استصواب رائے اور حق کے خود ارادیت دینے کے لیے بھارت تیار نہیں ہے، اور کشمیر کے مسئلے کو بزور بازو دبانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر جبر کر کے، کشمیریوں کے اوپر تشدد کر کے، کشمیریوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کر کے۔ بھارت چاہ رہا ہے کہ کشمیر ہتھیا لے گا، بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کو اپنی اٹوٹ انگ بنا کے رکھے گا۔ یہ بھارت کی بھول ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے اپنے جو فوجی ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھارت کے اپنے جو فوجی ہیں وہ خود کو قتل کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ دن آئے گا، بھارتی دانشور، بھارتی جو اسکالرز ہیں، بھارتی مصنفین ہیں، بھارتی صحافی ہیں، جو تعصب سے پاک ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھارت کے ہاتھ سے عملی طور پہ کشمیر نکل چکا ہے، کشمیر میں بھارت کا کہیں بھی کنٹرول نہیں ہے، کشمیر میں کشمیری جو قوم ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، کشمیری قوم ہے وہ آزادی چاہتی ہے، آزادی کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مشن نہیں ہے۔ وہ اپنی ان کی تیسری نسل ہے یہ کشمیر کے اندر، جو شہادتیں پیش کرتے کرتے بڑی ہو چکی ہے، ان کی تیسری نسل ہے، پڑھی لکھی نسل ہے، لیکن وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ وہ ان کا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے آزادی، اور آزادی ان کا بنیادی حق ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انسان آج کی دنیا میں انسان 21ویں صدی میں انسان کہیں بھی رہتا ہے تو آزادی، دنیا اس کو آزادی دیتی ہے، عالمی طاقتیں کہہ رہی ہیں آزادی اس کا حق ہے، وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ کشمیری آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزادی ان کا حق ہے، انہیں زیادہ دیر تک جبر سے، بندوقوں سے، سنگینوں سے اور زیادہ فوجیں بیٹھا کے وہاں پہ کشمیریوں کو آپ غلام نہیں رکھ سکتے، کشمیریوں کو آپ جو ہے ان کے اوپر زیادہ دیر تک جبر اپنا قائم نہیں رکھ سکتے۔ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا بھارت کے لیے، ورنہ ان کی فوجیں جس طرح کی خودکشیاں کر رہی ہیں، جس طرح ان کی فوجیں ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں، ان کا مورال صرف کشمیر میں ہی ڈاؤن نہیں ہوگا، بلکہ ان کی جتنی دیگر ریاستیں ہیں آگے جہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں، خالستان سے لے کر آسام سے لے کر بڑی بڑی ان کی جو ریاستیں ہیں، 27 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں بھارت کے اندر چل رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں کا اس طرح کا مورال، اس طرح کی جو ذہنیت، اس طرح کی نفسیاتی کیفیت جو جس طرح کی بن رہی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بھارت بہت جلد کشمیر چھوڑے گا، اور کشمیر سے بھارت کو نکلنا پڑے گا، اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ اور کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ کشمیریوں کو آزادی اس لیے بھی ملنی چاہیے کہ کشمیری جغرافیائی طور پہ بھی، اور کشمیریوں کے جو دریا وہاں سے بہتے اور ان کے جو ثقافتی طور پہ بھی ان کا کلچر، ان کی ثقافت،
ان کا مزاج، ان کی فکر، ان کا مذہب سب بھارت سے اور بھارتیوں سے مختلف ہے۔ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ ان پہ جس نے بھی جا کے وہاں پہ لکھا ہے کشمیریوں پہ، کشمیریوں سے ملا ہے، اس نے یہی لکھا ہے کہ ان کی شکلیں، ان کی باتیں، ان کی فکر، ان کی قابلیت، ان کے سوچنے کا انداز اور ان کا جنون بھارتیوں سے بالکل مختلف ہے۔ حتیٰ کہ ان کے لباس کے رنگ ڈھنگ، لباس پہننے کے طریقے، ان کے ادب سب مختلف ہے۔ وہ کشمیر بھارت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ جبر کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ کشمیریوں کو آزادی ملے گی، بھارت کشمیر پہ اپنا کنٹرول، اپنا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا۔ انشاءاللہ کشمیر میں صبح آزادی طلوع ہوگی اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی۔ یہ کشمیریوں کے لیے جہاں بھی کوئی بھی پاکستانی ہو اس کی یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے، ایک مسلمان کی یہی تمنا ہے۔ بلکہ اس وقت عالم اسلام کے جو دو بڑے مسائل ہیں، دو بڑے ایشو ہیں جس کے اوپر ہماری جو OIC ہے وہ بھی بول رہی ہے، OIC کردار ادا کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے کہ ایک مسئلہ فلسطین ہے، ایک مسئلہ کشمیر ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جب ترکی کے دورے پہ گئے اور عرب ممالک کے دورے پہ گئے تو بالخصوص انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، اور کشمیر کے ذکر کے بغیر ہماری سفارت پاکستان کے جو خارجہ پالیسی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی عنصر ہے، بنیادی ٹول ہے۔ ہم کشمیر کو کہیں بھی جاتے اجاگر کرتے ہیں۔ جبکہ ابھی برطانیہ میں جو ہے اگلے مہینے کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، بہت بڑا ایک عالمی اجتماع ہوگا، اس میں عالمی مبصرین بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ سے پاکستانی وفد جائے گا، اور دنیا بھر میں جو کشمیری مقیم ہیں وہ بھی اس برطانیہ کے اجلاس میں آئیں گے، اور کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عالمی طاقتوں کی توجہ مبذول کی جائے گی، کشمیر کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے۔ پاکستان 90 کی دہائی میں پاکستان نے بہت اچھی طریقے سے کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بیرونی ممالک کے دورے کرتے تھے، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ دنیا کے ہر پاکستانی سفارت خانے میں، جہاں سفارت خانہ ہوتا تھا، پاکستانی سفارتی مشن ہوتا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب وہاں جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک ڈیسک کشمیریوں کے حوالے سے قائم تھا۔ وہاں پہ پریس کانفرنس ہوتی تھی، اس ملک کے صحافیوں کو بلایا جاتا تھا، اور ساتھ میں کشمیر کے حوالے سے بریفنگ دی جاتی تھی، کشمیر کے ایشو کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے بھارت مذاکرات کی میز پہ آتا تھا، مذاکرات کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ لیکن 9/11 کے بعد جس طرح دیگر اسلامی تحریکوں کو بدنام کیا گیا، اس طرح کشمیر کی تحریک آزادی کو بھی بدنام کیا ہندوستان نے، ہندوستان کے میڈیا نے اور عالمی میڈیا میں۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں تھیں وہ اپنے منزل سے ہمکنار ہونے جا رہی ہیں۔ یمن میں مسائل ختم ہو رہے ہیں، مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں، جنگ ختم ہو رہے ہیں، اور اسی طرح افغانستان سے امریکہ کا انخلاء اور افغانستان کے حقیقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کشمیر کے مسئلے کو، اکلوتے مسئلے کو آپ زیادہ دیر تک اسی طرح نہیں رکھ سکتے۔ زیادہ دیر تک وہاں پہ بچوں کا قتل، زیادہ دیر تک وہاں عورتوں کا ریپ، زیادہ دیر تک وہاں مسلمانوں کے مقدسات کا بے حرمتی، جامع مسجد سری نگر کی بے حرمتی، وہاں پہ کشمیری قیادت نے، کشمیری رہنماؤں نے وہاں پہ احتجاج کیا کہ ہماری مسجد کی بے حرمتی کی گئی، اور ایک دن اسی پہ خاص کیا، اس پہ ہڑتالیں ہوئی، اس پہ جلوس ہوئے، اس پہ تقریریں ہوئی، اس پہ جلسے ہوئے کہ جامع مسجد سری نگر کی بے حرمتی بھارتی آرمی نے وہاں پہ کی۔ تو کشمیر کا ہر گھر ایسا ہے جہاں سے لاش اٹھی ہے، کہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ شہادتیں نہیں ہوئی۔ تو کشمیری تو شہادتوں سے آشنا ہے، وہ اپنے جو جنازے ہیں انہیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں، وہ اپنے جو شہداء ہیں ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں، وہ اپنی گھڑیوں کا ٹائم پاکستان کے ٹائم سے میچ کر کے رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو پاکستان کی سائڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کشمیری کیا چاہتے ہیں، کشمیری کہاں جانا چاہتے ہیں، استصواب رائے کرے نہ کرے، لیکن یہ واضح ہو چکا ہے کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں، کشمیری الحاق پاکستان چاہتے ہیں، کشمیر میں رہتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو بھارت کو یہ نعرے سمجھنے ہوں گے اور نوشتہ دیوار کو پڑھنا ہوگا، ورنہ اگر کشمیر کی آزادی بھارت وقت پہ نہیں دے گا کشمیر کو آزادی، کشمیریوں کو، تو خطرہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے اندر کئی علاقے جس میں حیدرآباد، جوناگڑھ اور جس میں خالصتان سکھوں کی تحریک، سکھوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ 2020 ان کی آزادی کا سال ہوگا، خالصتان کی آزادی کا سال ہوگا، خالصتان کی تاسیس کا سال ہوگا۔ اسی طرح اگر ریاست آسام، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تحریک، ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے۔ کشمیر کے ساتھ بھارت کو ان سارے علاقوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ خطے کی جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے، جس طرح افغانستان میں بھارت کو کوئی کردار نہیں مل رہا ہے، بھارت افغانستان میں جو امریکہ نے اس کو سبز باغ دکھایا تھا اور $2 بلین کی وہاں پہ
इन्वेस्टमेंट की थी, सड़कें बनाई थी, वहाँ के अफ़गानिस्तान के काबुल की असम्बली तक बनाई थी उन्होंने भारत ने। वहाँ भी भारत को बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले वाली कैफियत है, वहाँ से भी भारत आउट हो रहा है। और इसी तरह खिते में भी भारत को कोई रोल नहीं मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान के सी पैक में 60 से ज़्यादा ममालिक आ रहे हैं, तिजारत हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। भारत के अपने अंदर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि वहाँ पे तशद्दुद बढ़ रहा है। आलमी मीडिया की रिपोर्टें आप उठा के देखें, उनके चीफ़ जस्टिस, अपने भारतीय जो चीफ़ जस्टिस साहब है, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, उसके अल्फाज सुने, उनके जुमले सुने, उनका जो गुस्सा है वो सुने अपनी हुकूमत के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से। वो कह रहा है कि हम अमेरिका में जाते हैं, भारतीय चीफ़ जस्टिस, साबिक चीफ़ जस्टिस ये कह रहा है कि हम अमेरिका में जाते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम्हारी हुकूमतें क्या कर रही है। वहाँ पे उनका अपना हिंदू चीफ़ जस्टिस कह रहा है कि मेरे मुल्क में गायें महफूज है लेकिन इंसान महफूज नहीं है। वो कह रहा है कि मैं गाय को भी कुत्तों की तरह, बिल्लू की तरह जानवर समझता हूँ, मैं तो उसको काट के खाऊंगा, तो मुझे कौन रोक सकता है। तो ये एक गुस्सा है जो भारतीय समाज में अभी लोग इजहार कर रहे हैं। भारत के जो पॉलिसी साज है, भारत के जो पॉलिसी मेकर है, वो किस तरफ भारत को लेके जा रहा है, ये समझ आ रही है कि भारत को एक तबाही की तरफ, भारत को एक अदम बर्दाश्त की तरफ, भारत को मुस्लिम दुश्मनी की तरफ, पाकिस्तान दुश्मनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। जिस वजह से अब मोदी साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से कि एक जंग से पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। वो जंग की भड़के मार रहे हैं, वो इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। तो भारत एक अदम तशद्दुद, एक भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात, हिंदू सिख फसादात, हिंदू ईसाई फसादात की तरफ भारत बढ़ रहा है। जबकि दुनिया इस वक्त जंगों से निकल के तिजारत की तरफ, इक़्तिसादी सरगर्मियों की तरफ दुनिया देख रही है, लेकिन भारत बिल्कुल उल्टी गंगा वहाँ पे बहती है। गंगा चूँकि उनके मुल्क में है, लेकिन वहाँ पे उल्टी गंगा भारत में बह रही है। और कश्मीर में भारत ये सब कुछ कर रहा है कश्मीर को हथियाने के लिए, कश्मीर पे, लेकिन आज तक 8 लाख फ़ौजें उनकी कश्मीर में है। एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसा टुकड़ा ज़मीन नहीं है, जम्मू से लेकर, श्रीनगर से लेकर, कपवाड़ा से लेकर वाजोड़ी तक, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे भारतीय फ़ौजी अपने कैंप में ही अपने आप को महफूज समझे, अपने ही कैंप को वो समझ ले कि ये भारत का हिस्सा है। क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी वक्त उन पे कश्मीरी उठेंगे, पत्थर फेंकेंगे, कश्मीरी उठेंगे, उनको यहाँ से निकाल बाहर करेंगे, कश्मीरी उठेंगे। चूँकि कश्मीरियों ने आज तक 70 साल तक 1 लाख से ज़्यादा शहादतें पेश की, हज़ारों अंचल उनके लूटे, लेकिन कश्मीरियों ने आज तक कहीं पे सिलेंडर नहीं किया, कहीं पे अपने आप को उन्होंने उनके आगे झुकाया नहीं, कहीं पे अपने आप को भारत के आगे जो है लटाया नहीं, बल्कि भारत के सामने सीना तान के कश्मीरी खड़े हो गए। कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, कश्मीरियों को हम यकीन दिलाते हैं कि सुबह आज़ादी करीब है। तो आज हमारे मुख्तलिफ टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की, पाक इमारात ताल्लुकात के ऊपर हमने बात की कि इमारती जो वली अहद पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उनको खुश आमदीद कहा गया, उनका बहुत ही भरपूर इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने सलामी उनको पेश की, फौजी दस्तूर ने सलामी पेश की, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ। तो पाक इमारात जो ताल्लुकात थी वो बेहतरी की तरफ गामज़न है, बेहतरी की तरफ बढ़ रहे। 40 से ज़्यादा मनसूबे इमारात ने मुख्तसर दौरानिया में पाकिस्तान में शुरू कर रखे, और इस दौरा के दौरान भी उनके तिजारती वफ़द से पाकिस्तान के तिजारती वफ़द और हुकूमती वफूद के मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, बेहतरी की तरफ गामज़न है। उम्मीद रख सकते हैं कि पाक इमारत ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे मज़ीद। इस तरह अमेरिका के हवाले से हमने बात की कि अमेरिका में आतिशी असलहे का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा हलाकतें, और उसके बाद असला साज फैक्ट्रियाँ अमेरिका की, उनके तरीक़ेकार, उनके काम, उनका बजट, उनकी कमाई, उनके तरीक़े वारदात, मुस्लिम दुनिया से लेकर ख़ुद अमेरिका तक वो किस तरह काम करते हैं, इस पर हमने बात की। इसी तरह हमने रूस और ईरान की मुश्तरका मशक़ों के हवाले से बात की कि ये दोनों ममालिक ख़ित्ते में इनकी पॉलिसी क्या है, किस ब्लॉक में है, ये मशक़ें क्यों कर रहे हैं, क्या मकासद हैं, इस पर भी हमने बात की। इसी तरह हमने काजी हुसैन अहमद के यौम वफ़ात पे बात की कि काजी साहब किस तरह की एक अजीम शख्सियत थे, किस तरह की एक अहदसाज शख्सियत थी, किस तरह काजी साहब की सियासी ज़िंदगी के नशे व फराज थे, किस तरह काजी साहब ने अपनी तहरीकी ज़िंदगी में उनके नज़रियात किस तरह थे, किस तरह जमात इस्लामी में वो जमात इस्लामी को सियासत की तरफ, अवामी सियासत की तरफ लेकर आए, उस पर भी हमने बात की। और आखिर में हमने मकबूजा कश्मीर पे बात की कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय सिपाही ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, ख़ुद को मार रहे हैं और एक दूसरे के साथियों को मार रहे हैं, तो इस पे भी हमने बात की कि कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है, फ़ौजी एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, उसके असबाब क्या, उसके मुहर्रकात क्या हैं। भारत को अगर इन सारी शर्मिंदगियों से बचना है, भारत को इन सारी खिफत उठाने से बचना है,
تو کشمیر آزاد کر رہا ہوگا، ورنہ ان کی فوجیں اس طرح ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو جائیں گے، اور جتنے بھی وہ فوج میں اضافہ کرے گا، آپ ایک دلیر، ایک جرأت مند، ایک غیور غیرت مند قوم کا آپ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا آپ خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے جذبوں کو آپ مات نہیں دے سکتے ہیں، ان کے جذبوں کو آپ شکست نہیں دے سکتے ہیں، ان کے جو صبح آزادی ہے اس کو طلوع ہونے سے نہیں روک سکتے۔ آزادی نے طلوع ہونا ہے، صبح نے طلوع ہونا ہے، ظلمت کی کالی رات، گٹھا رات کتنی بھی اندھیری کیوں نہ ہو، کتنی بھی ظلمتوں بھری نہیں کیوں نہ ہو، اس کا سینہ چاک کر کے، اس کے سینے کو چیر کے صبح آزادی نے طلوع ہونا ہے، اور کشمیر کو آزادی ملے گی، اور پاکستان دنیا میں سربلند ہوگا۔ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل، پاکستان کے جو نظریاتی تکمیل وہ بھی ہوگی، اور پاکستان اس خطے کے اندر ایک قائدانہ کردار ادا کرے گا، چونکہ پاکستان خطے کے اندر، اس خطے میں عالم اسلام کی آخری چٹان ہے۔ پاکستان سے جو بھی ٹکرائے گا اس کا سر جو ہے پھوٹ جائے گا۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، پاکستان دائم رہے گا، اور اس طرح پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، عالم اسلام کا جو ایک بلاک ہے وہ بہترین ایک بلاک بنے گا۔ سعودی عربیہ خطے کا اہم ترین ملک ہے، متحدہ عرب امارات، بحرین، اس طرح کے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اچھے برادرانہ دوستانہ تعلقات ہوں گے، اور پاکستان پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، اور پاکستان کی ترقی کے ساتھ دیگر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کی بھی ترقی ہوگی، جو اچھا چاہیں گے، پاکستان کا، افغانستان کا امن چاہیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا، ضرور آئے گا، لازمی ہے کہ وہ وقت آئے جب پاکستان کے اشارے پہ دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اجازت دیجیے فردوس جمال کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔